بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، جب بھی کوئی اہم امر پیش آتا تھا، پریشان کن بات پیش آتی تھی، تو اب فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ نماز انسان کے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق اور ربط کا نام ہے۔ اسے مومن کی معراج بھی کہا گیا، کیونکہ یہ نماز میں اللہ کے انتہائی قرب میں ہوتا ہے۔ خاص طور سے جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو فرمایا کہ یوں سمجھو، یوں خیال کرو، یوں تصور کرو کہ تمہارا سر اللہ کے قدموں پر ہے۔ یعنی اتنا قرب اور اتنا اللہ کے ساتھ جو قریب کا تعلق ہے وہ انسان کو نماز میں ملتا ہے۔ اس لیے مسلمان کی دوڑ جو ہے وہ مسجد تک اور نماز تک ہی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاں سے اصل میں کام بننا ہے یا جہاں سے کام بگڑنا ہے وہیں پہ انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ دائیں بائیں وہ وقت ضائع کرتا رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ جب بھی تمہیں کوئی اہم مسئلہ پیش آئے، کوئی بیماری ہے، کوئی موت ہو جائے کسی کی، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی کام تمہارا اڑا ہوا ہے وہ نہیں ہو رہا، تو فوراً نماز کی طرف متوجہ۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ، حاجت کی نیت سے پڑھ لیں، نفل جن اوقات میں نفل پڑھنا جائز ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر اللہ کے حضور دعا کریں صدق دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یعنی یہ پریشانیوں سے نجات پانے کا ایک نسخہ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اس کی منظوری ہو جاتی ہے کہ یہ کام ہو جائے، تو پھر اس کے لیے اسباب بھی بنتے چلے جاتے ہیں۔ ہوگا وہ اسباب کی صورت میں ہی، لیکن پھر اسباب بہت موافق ہو جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی اللہ سے منظور نہ کروائے تو پھر نیچے وہ اسباب میں بہت وقت ضائع کر دیتا ہے، اور پھر بھی کام بسا اوقات ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ مسلمان کے لیے، مسلمان کی ترتیب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی جانب متوجہ ہو کر کام کو منظور کرواتا ہے، قبول کرواتا ہے اپنی بات کو، پھر وہ اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے ایک سبب سمجھتے ہوئے۔ جبکہ کافر جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی نظر اسباب پر ہی جاتی ہے اور اسباب پر جا کر ہی ٹھہر جاتی ہے۔ تو اس لیے مسلمان اور کافر میں ایک بنیادی فرق یہ ہوا۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب بھی اس کو کوئی پریشانی پیش آئے تو اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا دے۔ جھک جانا یہی مسلمان کی معراج ہے، اور اس کی معراج اکڑنے میں نہیں ہے، سر اٹھانے میں نہیں۔ مسلمان کی معراج سر کو اللہ کے حضور جھکانے میں ہے، اور اس جھکانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ بھی جب کبھی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے خدا نخواستہ، یا کوئی اہم کام ہمیں درپیش ہے جس کے لیے ہم بہت پریشان ہیں، بہت فکر مند ہیں، تو ایسے موقع پر بجائے فکر مندی کو اپنے دماغ پہ سوار کرنے کے، فوراً اللہ کے حضور متوجہ ہو کر ساری فکر وہاں جا کر ختم کر دینی چاہیے۔ اللہ کے حضور اپنا جو ہے وہ تقاضا رکھیں، مطالبہ رکھیں، اور اللہ سے ایسے دعا کریں الحاح کے ساتھ، جیسے بچہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے اور پورے یقین سے کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی، تو اللہ سے دعا بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دل تو متوجہ نہیں ہے، بس زبان سے دعا ہو رہی ہے، نہیں، دل کے ساتھ متوجہ ہو کر دعا کریں گے، اللہ ضرور دستگیری فرماتے ہیں۔ چاہے کسی حکمت سے اس میں کچھ تاخیر ہو جائے، مگر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرے۔